وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارہ باب المیاہ پانی کا بیان، اس سے 4 روایات مکمل ہو چکی ہیں اور آج ہو رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں تو انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے وعن ابی ہریرہ، جی پڑھیں فیضان ابو ہریرہ پڑھیے۔ عادل صاحب آپ ان کو میوٹ کر دیں تاکہ وہ پڑھیں۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم، وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم من ولا أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ جزاک اللہ خیرا۔ ایک سوال یہ ہوا تھا جو بلوغ المرام میں احادیث کی تعداد کتنی ہے، بلوغ المرام میں احادیث کی تعداد کتنی ہے، تو اس میں کافی کوانٹٹی میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ 1300 کچھ سے لے کر کے 1598 تک، یعنی 1598 تک کی روایات اس میں نقل کی گئی ہیں۔ اب اس کو فرق کو سمجھ لیجئے کہ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 5 دیا ہوا ہے، یہاں یہ اخرجہ مسلم تک ایک روایت ہو گئی، ولی البخاری یہاں سے حدیث نمبر 6 ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے 1500 سے زیادہ یعنی 1600 کے قریب جن لوگوں نے روایت کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ 3 روایات کاؤنٹ کی ہے۔ یہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح مسلم میں ہے، پھر بخاری میں ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں تیسری روایت ہے۔ تو اس کو 3 روایات کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے احادیث کی جو کوانٹٹی ہے بلوغ المرام میں، وہ آپ کو الگ الگ اور ڈیفرنس ملیں گی۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ 1577 ہیں، بعض لوگوں نے 1582 بیان کیا، بعض لوگوں نے 1477 بیان کیا، اور خاص طور سے مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو ترقیم کی ہے وہ 1300 کچھ تک ہی پہنچتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا روایات ضعیف بھی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ روایات اس میں ضعیف بھی ہیں جن کی کوانٹٹی اور تعداد زیادہ نہیں ہے۔ 24 سے 26 تک کی روایات، یہ اتنی بڑی تعداد میں ان روایات پہ محدثین نے کلام کیا ہے، اور خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے روایات کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس میں ضعف کمزوری ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں، اسی اعتبار سے روایات کو کاؤنٹ کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی روایت کاؤنٹ کیا یہ پوری کی پوری، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو 3 روایات کاؤنٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، فرق واضح طور پہ ملا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب اخرجه مسلم، وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کا ذکر پہلی حدیث میں ہو چکا ہے کہ عظیم صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور خیبر کے سال سن 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگے رہے، آپ کے ساتھ چمٹے رہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں، 5374 یا اسی طریقے سے 5384 تک روایات آپ سے مروی ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ روایات آپ سے ہی مروی ہیں۔ 57 ہجری میں مدینے کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص غسل نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص غسل نہ کرے فی الماء الدائم، ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو، ساکن ہو، بہ نہ رہا ہو، یعنی جو ٹھہرا ہوا پانی ہو اس میں کوئی شخص غسل نہ کرے، وَهُوَ جُنُوبٌ، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ جنبی کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو نائٹ فال ہو گیا ہو یا جس نے ریلیشن بنایا ہو۔ تو ریلیشن بنانے کے بعد جو غسل کی ضرورت پڑتی ہے یا نائٹ فال ہونے کے بعد جو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اس حالت کو جنبی کہتے ہیں، اس حالت کو کیا ہے؟ جنبی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی جنبی ہو وہ ایسے پانی میں غسل نہ کرے جو ٹھہرا ہوا ہو، اسٹے ہو، بہ نہ رہا ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث نمبر یہ 2283 ہے مسلم میں، اور بخاری کے اندر یہ روایت ہے، بخاری میں 239 ہے، 239 نمبر کی حدیث ہے کہ ولی البخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، تم میں سے کوئی شخص پیشاب نہ کرے فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذي لا يجري، جو بہ نہ رہا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، ایسے پانی میں کوئی شخص کیا ہے؟ پیشاب نہ کرے۔ یہاں پر فی الماء الدائم، ٹھہرا ہوا پانی، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایکسپلین کر دیا کہ الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو، جو بہ نہ رہا ہو، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں سے غسل کرے گا، پھر وہ اس میں غسل کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کیا ہے کہ کیا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے پھر اس میں سے غسل کر سکتا ہے؟ یہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ولمسلم، اور امام مسلم میں نے روایت نقل کی ہے، اور حدیث نمبر وہی تقریباً وہی ہے، 282 ہے، اور پہلے 283 تھی۔ یہ جو روایت ہے ولمسلم منہ، اور امام مسلم میں الفاظ یہ ہیں کہ منہ، اس سے پانی لے کر کے غسل کرنا۔ منہ اور فیہ میں فرق کیا ہوگا؟ ثم یغتسل فیہ، اس ٹھہرے ہوئے پانی میں آدمی چھلانگ لگا دے اور اس میں غسل کرے۔ ولمسلم منہ، اور اس سے پانی لے کر کے کسی ٹب میں یا بالٹی وغیرہ میں وہاں سے پانی لے کر کے غسل کرنا، یہ دونوں میں یہ فرق ہے، فیہ میں اور منہ میں۔ ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے، حدیث نمبر 70 ہے، ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور نہ غسل کرے اس میں جنابت کا۔ تو تمام روایات کو اکٹھا اور جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پانی میں آدمی غسل نہ کرے جو پانی بہتا ہوا نہ ہو، ٹھہرا ہوا ہو بالکل، جیسے چھوٹے چھوٹے جو نہریں ہوتی ہیں جو بہتی نہیں ہیں، تو ایسے پانی میں کیا ہے؟ آدمی غسل نہ کرے، جنابت کا غسل۔ یہ جنابت کا غسل کہا گیا ہے، یعنی جس کو پاکی کا غسل کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آدمی کو صفائی کا بھی غسل کرنا ہو تب بھی وہ ایسے پانی میں غسل نہ کرے جو ٹھہرا ہوا ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا پانی جو بہ رہا ہو، جاری ہو بالکل، جیسے نہر، بہتی نہریں ہوتی ہیں، اگر آدمی ایسے پانی میں غسل کرتا ہے تو جائز اور درست ہے، چاہے وہ جنبی جنابت کا غسل ہو یا اسی طریقے سے صفائی اور ستھرائی کا غسل ہو، صفائی اور ستھرائی کا غسل ہو۔ اسی طریقے سے ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو وہاں پیشاب کرنے سے بھی کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح طور پر منع ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی جاری ہو، بہ رہا ہو، تو آدمی وہاں غسل بھی کر سکتا ہے اور پیشاب بھی کر سکتا ہے، تاہم افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس میں پیشاب ہو نہ کرے اور وہاں سے پانی لے کر کے دوسری کسی جگہ پر وہ پیشاب کرے۔ اگر پانی بہ رہا ہو، جیسے سمندر کا پانی ہے، اگر آدمی اس میں غسل کر لیتا ہے، اگر آدمی اس میں غسل کر لیتا ہے یا اسی طریقے سے پیشاب کر دیتا ہے
تو کیا پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کے ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اسمیل بدل جائے، اس کا ٹیسٹ بدل جائے، اس کا کلر بدل جائے، وہ بھی گندگی پڑنے کی وجہ سے۔ گندگی پڑنے کی وجہ سے اگر کوئی پاک چیز پانی میں گر جائے اور اس سے اس کا کلر بدل جائے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ان روایات سے یہ چیز کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ آگے کی روایت پڑھیں تاکہ معاملہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ اس میں معاملہ جو ہے حدیث کا واضح ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں آدمی نہ تو غسل کرے اور نہ ہی پیشاب کرے، البتہ یہ ہے کہ اگر پانی جاری ہے، سمندر کا پانی ہے، تو ایسے پانی میں وہ غسل کر سکتا ہے، اور پیشاب سے بچنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی کر سکتا ہے، پانی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پانی اگر ٹھہرا ہوا ہو اور اس میں آدمی غسل کر لیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ طبیعت پر لوگوں کے گراں گزرے گا۔ اگر کوئی ٹھہرا ہوا پانی ہو اور وہاں کوئی آدمی پیشاب کر دے رہا ہو یا اسی طریقے سے جو ہے غسل کر رہا ہو اسی میں، تو دوسرے لوگوں کو اس پانی کو استعمال کرنے میں، یوز کرنے میں کراہت محسوس ہوگی، طبیعت نہیں چاہے گی کہ وہ پانی استعمال کریں، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ پانی ناپاک ہو جائے۔ پانی ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلر، ٹیسٹ اور اسمیل وغیرہ کیا ہے بدل جائے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں، کون پڑھ رہا آپ میں سے؟ جی شیخ میں پڑھوں گی۔ جی۔ وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ دوسری روایت ہے، وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ روایت ہے ایک ایسے آدمی سے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان سے روایت ہے۔ عام طور سے اگر صحابی کے علاوہ کوئی اور اس طرح سے ذکر ہو جن کا نام نہ ہو، جن کا عطا پتہ نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ مجہول ہو جاتی ہے اور روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کا معاملہ یہ کہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہے؟ عادل ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی تابعی صحابی سے روایت کریں اور روایت کرنے میں صحابی کا نام نہ ذکر کریں تو روایت پر، حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن صحابی کے علاوہ اگر کوئی اپنے استاد کا یا اپنے سے اوپر روایت کرنے والے کا نام چھوڑ دے تو ایسی صورتحال میں وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے، جب تک کہ اس کا عطا پتہ نہ ہو۔ لیکن صحابہ چونکہ سارے کے سارے عدول ہیں، عادل ہیں، سارے علماء کا اتفاق ہے، اس لیے اگر صحابی کا نام نہ ذکر ہو تو حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ امام ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جن کا ذکر ہے انہوں نے 3-4 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ صحابی کی تعریف آپ جانتے ہیں، ڈیفینیشن صحابی کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی ہو، اور اگرچہ دیکھنے کی مدت ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ صحابی کہے جاتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو ایسے لوگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہو، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں اگرچہ صحابی کا نام ذکر نہیں ہے لیکن اس سے روایت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور روایت ہے ایک ایسے آدمی سے، ایک ایسے شخص سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ عورت غسل کرے، ان تغتسل المرأة، یہ کہ عورت غسل کرے بفضل الرجل، فضل کے مطلب بچا ہوا، بفضل الرجل آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی آدمی نے غسل کر لیا ہو اور اس کے بعد جو پانی بچا ہوا ہو اس سے عورت غسل کرے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہاں عام طور سے میاں بیوی مراد ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جن کا آپس میں نکاح جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے، یعنی محارم. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، او الرجل بفضل المرأة، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، البتہ دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے ہو، ایک ساتھ پانی لے کر اگر نہا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ پانی بچا ہوا ہے، دوسرا کوئی آئے غسل کر، ایک یہ کہ دونوں ساتھ میں اگر غسل کر رہے ہو ایک ہی ٹب سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے اور اسی طریقے سے امام نسائی نے. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 81 ہے اور نسائی کے اندر حدیث نمبر 238 ہے، 238 ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے. اور یہ صحیح بات یہی کہ روایت صحیح ہے. اسے اور بھی بہت سارے لوگوں نے، امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، امام بہقی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے. یہاں معلوم ہو رہا ہے اس روایت سے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتی ہے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتا ہے. البتہ دونوں ایک ساتھ اگر غسل کر رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 193 ہے، 193، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے، ایک ساتھ وضو کرتے تھے. اور ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں اس طریقے سے ہے کہ من اناء واحد، ایک ہی برتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اور مرد کیا ہے؟ وضو کیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے. آگے کی روایت جو اس کے بعد آ رہی ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت، انشاءاللہ وہ مسئلے کو اور زیادہ واضح کر دے گی. ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ ممانعت ہے وہ کیسی ہے. کیونکہ آگے کی روایت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دونوں کے اندر تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہاں پڑھیں، آپ میں سے کون پڑھ رہے ہیں؟ جی شیخ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونة رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وصححه ترمذی وابن خزیمہ. اب یہ روایت دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونة رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزیمہ. اب یہ روایت دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ترجمہ اور ان کے متعلق کبھی معلومات نہیں، پہلی روایت ان کی آئی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی کنیت ابو العباس ہے اور نام عبداللہ ہے، والد کا نام العباس ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں.
اور دوسرا اگر رشتہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خالو بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالو بھی ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میمونہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ تھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو سب سے زیادہ علم والے صحابہ کہہ سکتے ہیں. حبر الامہ کہتے ہیں، بحر العلم کہتے ہیں، علم کا سمندر. ترجمان القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر بیان کرنے والے. اور سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر جن صحابہ سے مروی ہے ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما. یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے. گویا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 14 سال کے قریب رہی ہوگی، یعنی ابھی مکمل جوان بھی نہیں ہوئے تھے. ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا. روایات بھی آپ سے کثرت سے مروی ہیں. اور طائف کے اندر آپ نے رہائش اختیار کی اور طائف میں ہی 68 ہجری میں 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 68 ہجری میں طائف میں ہی آپ کی وفات ہوئی. اور محمد بن الحنفیہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ بہت مشہور ہیں. یہ اصل میں اپنی والدہ کی طرف منسوب ہے. یہ حسن اور حسین کے بھائی ہیں، ماں 2 ہیں لیکن باپ کیا ہے؟ 1 ہیں. انہوں نے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نماز پڑھائی اور کہا کہ الیوم مات ربانی هذه الامہ، آج اس امت کا ربانی عالم فوت ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے. المہم، اور دوسری جن کا ذکر آ رہا ہے وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ بنت الحارث الہلالیہ. میمونہ بنت الحارث الہلالیہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ہماری اور آپ کی ماں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہوتی ہیں. یہ آخری بیوی ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. سن 7 ہجری میں صرف ایک جگہ ہے جو مکہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر ہے، بالکل قریب ہے وہاں سے. تو مقام صرف وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور پہلے ان کا نام برہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بدل کر کے میمونہ رکھ دیا. نام بدل کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ رکھ دیا. اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا یعنی مقام شریف میں، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی 51 ہجری میں. 51 ہجری میں اور بھی اقوال ہے لیکن سب سے صحیح قول یہی ہے کہ 51 ہجری میں وہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا، جہاں آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہیں پر آپ کی وہیں وفات بھی ہوئی اور وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا. اب روایات دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل، یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے تھے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کے اندر یہ حدیث 323 پر ہے، 323 پر ہے. اور دیکھیے آگے کی روایت ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن نے روایت کیا. اصحاب سنن میں کون لوگ ہیں؟ مشہور امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اسی طریقے سے دارقطنی اور اسی طریقے سے ابن خزیمہ. یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ اصحاب السنن میں آتے ہیں. لیکن خاص طور سے جو چاروں ائمہ ہیں کتب ستہ کے یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خاص طور سے یہ 4 لوگ ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ابن خزیمہ وغیرہ اور اسی طریقے سے امام دارقطنی وغیرہ کی جو سنن یہ سب شامل ہوتی ہیں. تو اصحاب السنن نے روایت کیا ہے. اصحاب
سنن نے روایت کی، یعنی امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن دارقطنی وغیرہ نے، ان تمام لوگوں نے روایت کیا ہے، امام بہقی وغیرہ سب اس میں آتے ہیں، ان سب لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض بیویوں نے غسل کیا فی جفنۃ، ایک ٹب میں. اب اس وقت اس کا بہترین ترجمہ یہ ٹب جو عام طور سے بالٹی الٹی کی طرح ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا تھا، اس میں غسل کیا. اور امام دارقطنی کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ غسل کرنے والی زوج محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. یہاں ہے کہ اغتسل بعض ازواج النبی، نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام دارقطنی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کیا تھا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها، تو آپ کی بعض بیویوں نے اس سے غسل کیا، پانی اس میں کچھ بچا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تاکہ آپ اس ٹب سے آپ بھی غسل فرما لیں. فقالت له، تو آپ کی بیوی نے کہا، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انی کنت جنبا، میں جنبی تھی، یعنی مجھے غسل کی ضرورت تھی اور میں نے اسی ٹب میں غسل کیا ہے. تو فقال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء لا یجنب، یقیناً پانی جنبی نہیں ہوتا ہے، پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی جنبی شخص غسل کر لے پانی سے تو بچا ہوا پانی اس کا جنبی نہیں ہو جائے گا. اسے ترمذی، ابن خزیمہ اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام دارقطنی وغیرہ سب نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. اب آپ غور کریں تو دونوں روایات میں کیا ہے؟ فرق نظر آئے گا. پہلی جو روایت گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی محترمہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، حالانکہ وہ جنبی تھی. تو کس طرح سے تطبیق دی جائے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے. تاہم اگر ساتھ میں غسل کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو اتفاق ہے کہ اگر میاں بیوی ساتھ میں غسل کر رہے ہیں ایک ٹب سے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جیسا کہ آگے روایت آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی وقت ضرورت عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتا ہے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتی ہے تو اس کا غسل درست اور صحیح ہے. لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی نے غسل کر لیا ہو اور وہ پانی بچا ہوا ہو تو طبیعت میں تھوڑی کراہت محسوس کیا جائے. تاہم اگر ساتھ میں غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ جو منع کیا گیا ہے وہ نہی تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے، بچ جانا زیادہ بہتر ہے. اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تاہم اگر ضرورت ہو یا پانی نہ ہو تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. واللہ عالم. جو سوالات ہیں اس کو پوسٹپین کرتے ہیں آخر تک انشاءاللہ رب العالمین، اور آپ یاد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آگے کی روایت پڑھتے ہیں. یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليريق
فَلْيُرِقْهُ وللترمذي فَلْيُرِقْهُ وفي لفظ فَلْيُرِقْهُ وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. جزاک اللہ خیر. شکایت یہ آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے شاید. چلے دوبارہ اگر آئے تو آپ انفارم کریں، انشاءاللہ کچھ دیکھتے ہیں. آئیے دیکھیں یہ روایت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ان کا ذکر ہو چکا ہے کیونکہ سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی، اس لیے بار بار ان کا نام آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی آدمی کے برتن کا پاک ہونا، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھلے. یعنی کس طریقے سے ایسے برتن جس میں کتا اگر منہ ڈال دے تو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا، اس کے متعلق یہ روایت ہے. اور یہ ہے کہ طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی انسان کے، آدمی کے برتن کا پاک ہونا کیسے ہے کہ جب اس میں کتا منہ ڈال دے کہ 7 مرتبہ اسے دھل لے. یعنی کسی آدمی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے، 7 ٹائم دھلا جائے. اور طریقہ یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے. یعنی 7 مرتبہ میں پہلی مرتبہ کیا ہے، مٹی کے ساتھ دھلا جائے. اسے روایت کیا ہے امام مسلم نے، حدیث نمبر 279 ہے، 279 ہے. اور مسلم ہی میں وفی لفظ لہو، اور مسلم ہی کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ حدیث نمبر 89 میں کہ فَلْيُرِقْهُ، کہ وہ اسے اڈیل دے. یعنی جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے اور اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو وہ جو چیز ہے اسے اڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد اس برتن کو 7 مرتبہ دھل لیا جائے. پہلی مرتبہ دھلنے کے وقت مٹی کا استعمال کیا جائے، پہلی مرتبہ دھلنے کے وقت مٹی کا استعمال کیا جائے. وَلِلتِّرْمِذِيِّ، اور یہی حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 91 ہے کہ اخراہن او اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ، آخری مرتبہ، یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے. یہ شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، یہ شک راوی کا خود کا ہے. یہ شک راوی کو ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے یا آخری مرتبہ، وگرنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے، اور آخری مرتبہ مٹی سے نہیں دھلا جائے گا. اور یہ جو امام ترمذی کے ہاں جو شک پایا گیا ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت کی بنیاد پر، بہرحال یہ روایت کیا ہے، کمزور ہے. اور جن صحابہ نے اور ان سے جن لوگوں نے روایات کی ہیں ان تمام لوگوں نے، اکثر میجورٹی نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے اور اس میں آخری مرتبہ مٹی سے دھلنے کا ذکر نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھلا جائے اور اس کے بعد پانی سے. اور مسلم ہی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ 8 مرتبہ کا ذکر ہے کہ 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اور باقی 7 مرتبہ یوں ہی بغیر مٹی کے. تو اس روایت سے دیکھیے جو چیز معلوم ہوتی ہے، طہور اناء احدکم، برتن کو کیسے پاک کیا جائے اگر کتا اس میں منہ ڈال دے تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ 7 مرتبہ اسے دھلا جائے، اور 7 مرتبہ دھلنے میں پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے، مٹی سے دھلا جائے، اور جو چیز اس میں موجود ہو اسے اڑیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آج جو جدید سائنس ہے اس نے یہ کلیئر بھی کر دیا ہے کہ کتے کے اندر
بہت سارے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جسے اگر استعمال کر لیا جائے تو قسم قسم کی بیماری کے پیدا ہونے کے چانسز ہیں. اس وجہ سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے یا کتے نے جو منہ ڈال دیا اس کیڑے کو مارنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ مٹی ہے. سب سے بہترین جو چیز ہے وہ مٹی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے. اب ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر کتے کے علاوہ اور بھی بہت سارے نجس جانور ہیں جیسے پگ ہے, اگر وہ منہ ڈال دے کسی برتن میں تو کتنی مرتبہ دھلا جائے گا؟ کیا اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہوگا, یہی رول ہوگا کہ پہلی مرتبہ مٹی سے اور باقی مرتبہ جو ہے پانی سے دھلا جائے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے اور محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ بات صرف اور صرف ڈاگ اور کتے کے متعلق آئی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ صرف اسی کے ساتھ خاص مانا جائے گا. باقی یہ کہ پگ وغیرہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اسے دھلا جائے گا اور صاف دھلنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس کے لیے کوانٹٹی 7 ٹائم اور وہ مٹی کی شرط نہیں لگائی جائے گی, کیونکہ حدیث صرف اور صرف کتے کے ساتھ خاص ہے, دوسرے اور جانور کے لیے نہیں ہے. اور کتے کا متعلق یہ ہے کہ اس کے جسم کا سارا حصہ کیا ہے؟ نجس اور گندا ہے. اس کے جسم کا سارا حصہ کیا ہے؟ نجس اور گندا. اس لیے کوئی بھی چیز اگر اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر برتن وغیرہ میں آ جائے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربع وصححه الترمذي وابن خزيمة. جزاک اللہ خیر. آگے کی روایت ہے ابو قتادہ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزیمہ. اس حدیث کے راوی ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بڑے ہی مشہور صحابی ہیں اور جاباز صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حارث ابن ربیعی ابن حارث آپ کا نام ہے. غزوہ احد وغیرہ میں شریک ہوئے, اس کے بعد کے سارے غزوات میں شریک ہوئے اور 170 روایات آپ سے مروی ہیں. مدینے کے اندر 54 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی, صحیح قول کے مطابق 54 ہجری میں آپ کی مدینے کے اندر وفات ہوئی اور 170 روایات آپ سے مروی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق فرمایا, انہا لیست بنجس, بلی نجس نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے, گندی نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم, بلکہ وہ یعنی بلی یہ ان جانوروں میں سے ہے جو تم پر سب سے زیادہ آتے جاتے ہیں. اصل میں طواف کہتے ہیں, طواف کی جمع طوافین ہے. طواف کہتے ہیں عربی زبان میں خادم کو, کیونکہ خادم ہر دم گھر میں آتا جاتا رہتا ہے. اور ایسے ہی چونکہ بلی بھی آتی جاتی رہتی ہے, اسی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ بلی ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے گھروں میں سب سے زیادہ آنا جانا لگائی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ نجس نہیں ہے. اسے اربعہ نے روایت کیا ہے. اربعہ سے مراد کون ہے؟ ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. ابو داؤد میں حدیث نمبر 75 ہے اور ترمذی ابن ماجہ میں حدیث نمبر 376 ہے, 367. ترمذی میں حدیث نمبر 92 ہے اور نسائی میں جو ہے جلد نمبر 1 حدیث نمبر غالباً 55 ہے, 55 ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے بھی سے روایت کی. ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے, حدیث نمبر 104 ہے. اور اس حدیث کو امام بخاری نے, امام مقیلی نے, دارقطنی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے. بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک. اصل میں پوری روایت اس طریقے سے ہے
کہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی تیار کیا اور رکھ دیا ایک جگہ، ابھی وضو انہوں نے کیا نہیں، اتنی دیر میں بلی آئی اور بلی نے وضو کے برتن سے پانی پینا شروع کر دیا، تو ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو جھکا دیا تاکہ بلی آسانی کے ساتھ پانی پی لے، بلی آسانی کے ساتھ کیا ہے، پانی پی لے۔ اور یہ منظر آپ کی بھتیجی یا کوئی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بہت تعجب ہوا، تو اس موقع سے ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی بلی کے سلسلے میں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، گندی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے پاس سب سے زیادہ آتی جاتی ہیں۔ تو اس روایت کا خلاصہ یہی ہے کہ بلی کا جھوٹا کیا ہے، پاک ہے، بلی کا جھوٹا کیا ہے، پاک ہے۔ اس وجہ سے بلی اگر کھانے وغیرہ کی کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، اور نہ ہی الا یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے جھوٹے سے نقصان پہنچ رہا ہے میڈیکلی طور پہ تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن بلی کا جھوٹا یا بلی پورا جانور اس کو چھونے سے انسان کو ناپاکی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو بلی کا جھوٹا اور بلی خود یہ سب کیا ہے، پاک جانور۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے قیاس کیا کہ وہ بھی جانور جو گھروں کے اندر جیسے وہ ہیں گھوڑے وغیرہ ہے جو رکھے جاتے ہیں، تو یہ ان سب کے بھی جھوٹے کیا ہے، پاک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ بلی کا جھوٹا وغیرہ کیا ہے، یہ پاک ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی کا آنا جانا اس قدر زیادہ ہے کہ اگر بلی کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا جائے یا بلی کا کو ناپاک قرار دیا جائے تو انسان جو ہے مشقت میں، تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، جب کسی چیز کے اندر پریشانی ہوتی ہے تو آسانی والا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جو بھی راستہ ہے اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ اب بلی کا بار بار آنا جانا ہے، گھروں میں رہنا ہے، بلکہ موسٹلی ٹائم بلی گھر میں ہی رہتی ہے، تو اس طریقے سے بلی سے بچ پانا اور بلی سے اپنے سامان اور کھانے وغیرہ کو بچا پانا یہ کیا ہے، ایک مشکل معاملہ ہے۔ اس وجہ سے یہ رخصت اور اجازت دی گئی ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ میں اپنے فون سے نہیں چلا رہا ہوں لیکن اب یہ نیٹ کی کچھ پریشانی دکھائی رہی ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ واضح ہو گیا، آگے دیکھتے ہیں کون پڑھ رہے ہیں آپ میں سے؟ وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی قبل من طائفة مسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كذا بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرك عليه متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں روایت وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريك عليه متفق عليه۔ یہاں پر یہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ زمین پر اگر گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے تو زمین کو کیسے پاک کیا جائے گا، اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ زمین پر اگر گندگی لگ جائے تو زمین کی مٹی ہی نکال دی جائے، یہ طریقہ نہیں، طریقہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے، بہت مشہور صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال اور اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی،
اور ایک لمبی عمر پانے والے صحابہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدر کے غزوے میں، بدر کی لڑائی میں شریک رہے، جیسا کہ ابن سعد نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے روایات بھی کثرت سے مروی ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں، 1286 روایت، 1286 1286 اتنی روایات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، اور آپ کی وفات 91 میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 93 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً ان صحابہ میں سے جو بالکل لاسٹ ٹائم جن کی وفات ہوئی ہے، آپ کے بعد 3-4 صحابہ ہی کی وفات ہوئی ہے، تو بالکل اخیر میں وفات پانے والے صحابہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بصرہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آرابی آیا، آرابی ان لوگوں کہتے ہیں بدو لوگ جو شہر سے ہٹ کر گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں کو آرابی کہتے ہیں۔ تو جا آرابی، ایک آرابی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، طائفہ اصل جماعت کو کہتے ہیں، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، لیکن طائفہ کا معنی یا ناحیہ یعنی ایک کنارہ، گوشہ، فبال فی طائفۃ المسجد، تو مسجد کے گوشے میں، کنارے میں اس نے پیشاب کر دیا۔ ایک آرابی آیا، بدو آیا، اور مسجد، یا مسجد سے مراد مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مراد ہے۔ تو صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، وہ آرابی مسجد کے اندر آئے، مسجد کے ایک کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ فزجرہ الناس، تو صحابہ نے فوراً انہیں روکا، ہاں کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا۔ فنہاہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کو روکنے سے منع کر دیا کہ پیشاب ان کو کر لینے دیا جائے۔ جب وہ آرابی پیشاب سے فارغ ہو گئے، فلما قضا بولہ، جب وہ آرابی پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ بے ذنوب من ماء، ذنوب اصل میں ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہو، تو بھرا ہوا پانی کا ایک ڈول لانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فأہریق علیہ، تو جہاں انہوں نے پیشاب کیا تھا اس پر پانی بہا دیا گیا، اس پر پانی ڈال دیا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے انس بن مالک سے ہی روایت کیا۔ بخاری میں روایت 221 پہ ہے، 221 پہ، اور مسلم میں یہ روایت 284 پہ ہے، 284 پر ہے۔ اس روایت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ کوئی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ نجس کی مثال دی جائے کہ گندی جو چیزیں ہیں اس کو کیا ہے، تو نجس میں جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی زندہ جانور ہو اور اس کا گوشت، اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ لیا جائے اور وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں یہ کیا ہے؟ سب نجس ہیں۔ کتا ہے، اس کا جھوٹا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نجس ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نجس ہیں۔ تو انسان کا پیشاب بغیر کسی اختلاف کے کیا ہے؟ نجس ہے، بغیر کسی اختلاف کے نجس ہے۔ اس وجہ سے اگر کپڑے پہ، برتن پہ، زمین پہ کہیں بھی پیشاب اگر لگ جائے تو اسے دھلا جائے گا، الا یہ کہ اگر کوئی بچہ ہو، لڑکا ہو، اور وہ کھانا نہ کھاتا ہو، دودھ پہ اس کا انحصار ہو، دودھ پہ ڈیپینڈ ہو، اور وہ اگر کپڑے پہ یا جسم پر پیشاب کر دے تو چھینٹا مار لینا کیا ہے؟ کافی ہوگا۔ صرف لڑکے کے پیشاب کے متعلق جب وہ دودھ پینے کی مدت میں ہو، فیڈنگ کی مدت میں ہو، اور ابھی کھانا نہ کھاتا ہو، ابھی کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو یہ ایک چیز معلوم ہے کہ پیشاب کیا ہے؟ یہ نجس ہے اور ناپاک ہے۔ انسان کا پیشاب وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اگر بدن کو لگ جائے، زمین کو لگ جائے تو اسے دھلا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر زمین پر پیشاب لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے، پانی بہا دیا جائے، تو وہ جگہ کیا ہے؟ پھر پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا مسجد کا احترام کرنا، مسجد میں کسی بھی طرح کی گندگی پھیلانا یہ مناسب اور درست نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر اگر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی گندگی موجود ہو
تو اسے صاف کر دیا جائے. کیونکہ یہاں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصر کوٹ کیا ہے حدیث کو. پوری روایت جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، طلب کیا، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کہا اور کہا ان هذه المساجد، یقیناً یہ مساجد جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں اور قرآن کے تلاوت کے لیے بنائی گئی. یہاں پر پیشاب پیخانہ کرنا اور گندگی پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے. بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، جس سے اس اعرابی کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی. اسی لیے بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6010 6010 کی، کہ اس اعرابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے اور آپ کی تربیت سے متاثر ہو کر یہ وہاں دعا فرمائی تھی، اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. کیونکہ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی تھی. عام طور سے بدو لوگ جو گاؤں وغیرہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں کیا ہے موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے حکیم تھے. مسجد میں پیشاب کرنا بھی غلط ہے اور پیشاب کرنے والے کو روکنا اس سے بھی زیادہ غلط ہے. کیونکہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن پیشاب کرنے والے کو اگر روکا جائے تو وہ اس سے زیادہ غلط ہے، کیونکہ کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا موقع دیا کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، بتلایا اور صحابہ کو کہا کہ ان کے پیشاب کو صاف کر دیں، نہ کہ خود آپ نے ان عربی سے کہا، بدو سے کہا کہ جاؤ اپنا پیشاب صاف کرو. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوں یا جن کے پاس سینس کم ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہو، تو ایسے لوگوں سے ٹریٹ کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے اور حکمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہر آدمی سے ایک جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر یہی عمل آپ کے کوئی قریبی صحابی کرتے تو آپ ان کی کلاس لیتے، آپ ان کی کلاس لیتے، جیسا کہ ہوا ہے عمران بن حسین وغیرہ کے متعلق کہ زعفران لگا کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی وجہ سے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا. تو ہر آدمی سے ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک جیسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کو دیکھ کر کے ہی فیصلے کیے جانے چاہیے. بہرحال تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر دو چیزیں نقصان دہ ہوں، دو چیزیں کیا ہوں، نقصان دہ ہوں، تو ایسے موقع پر جو کم نقصان دہ چیز ہو اسے کرنا چاہیے. یعنی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، دونوں میں دو آپشن ہے، دونوں میں سے کرنا ہی کرنا ہے اور دونوں غلط ہیں، تو اس میں سے جو کم غلط ہے، کم نقصان دہ ہیں، اسے چوز کیا جائے گا، اسے اختیار کیا جائے گا. یہ قاعدہ ہے. اچھا، اس کے بعد کی روایت دیکھیں. ذنوب کہتے ہیں وہی پانی، جس ایسا ڈول جس میں پانی بھرا ہوا، اور ذنوب اگر ہو تو وہ گناہ کے معنی میں ہو جائیں گے. وقت تھوڑا اور ہے، انشاءاللہ یہ ختم کر سکتے ہیں. آگے پڑھیں آپ میں سے کوئی. جی شیخ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. جزاك الله خير. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور حدیث نمبر 4 میں آپ کا تعارف اور آپ کا انٹروڈکشن ہو چکا تھا کہ بڑے ہی مشہور اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں آپ، اور کثرت سے جن صحابہ سے روایات مروی ہے ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں اور
آپ نے ایک لمبے وقت تک تقریباً 60 سال تک آپ نے لوگوں کو ٹیچ کیا، لوگوں کو پڑھایا، اور آپ کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آپ کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتانی و دمانی، ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے 2 مردار اور 2 خون، 2 مردار اور 2 قسم کے خون یہ حلال قرار دیے گئے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، تو رہے 2 مردار جو ہیں وہ جراد یعنی ٹڈی جس کو کہتے ہیں، ٹڈی دل وغیرہ، والحوت اور مچھلی، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، سمک مچھلی فش۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور 2 خون جو ہے فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، یہ کیا ہے؟ تلی جو ہوتی نہیں ہے، اور اس میں دیا ہوا انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جو گردہ ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ حلال ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت خون کیا ہے؟ لگا ہی رہتا ہے، بلکہ خون نکلتا ہی رہتا ہے، خون سے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہی رہتا ہے۔ تو بہتا ہوا خون تو حرام ہے، لیکن عام طور سے یہ بہتا ہوا خون نہیں، معمولی خون اس میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹڈی اور حوت اور اسی طریقے سے جو ہے تلی اور گردے کے متعلق کہا کہ یہ جائز اور حلال ہے، 2 خون اور 2 مردار حلال اور جائز ہیں۔ یعنی جراد جو ٹڈی ہے اور جو مچھلی ہے وہ اسے کوئی مار دے یا خود سے مر جائیں، اس کا کھانا حلال اور جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے تلی یا اور گردہ اگر اس میں خون لگا ہوا ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے۔ یہاں پر اصل میں اس روایت کو یہاں نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ روایت کہاں آنی چاہیے تھی؟ یہ روایت آنی چاہیے تھی کتاب الاطعمہ میں، کھانے پینے کا جو بیان ہے وہاں یہ بات آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ روایت اس لیے ذکر کی ہے تاکہ یہ بتا سکیں کہ اگر پانی میں مچھلی مر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا، یا ٹڈی مر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا، یا تلی یا اسی طریقے سے گردہ وغیرہ اگر پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کا کچھ خون کا اثر وہاں نظر آ جائے تو پانی کیا ہے؟ نجس اور ناپاک نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 5690 5690 پہ، اور اسی طریقے سے اب ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3314 میں 3314 میں، اور یہ روایت جو ہے دارقطنی نے بھی اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور جیسا کہ حافظ ابن حجر نے خود ذکر کیا ہے کہ روایت میں کیا ہے؟ ضعف ہے۔ اصل میں یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یعنی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس لفظ کے ساتھ روایت ثابت نہیں، موقوف ہے۔ موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سلسلہ سند صحابی تک پہنچے تو اسے موقوف کہتے ہیں، یعنی جس کی سلسلہ سند صحابی تک پہنچے، صحابی کا قول ہو تو اسے موقوف کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ تو مرفوعاً یہ روایت کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، لیکن موقوفاً یعنی عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، یہ ثابت اور درست ہے۔ لیکن جو الفاظ اور جو صیغے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے استعمال فرمائے ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیز انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی ہے۔ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو اصل ٹھیک ہے یہ روایت موقوف ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ مرفوع کا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس طرح کی باتیں اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حکم بالکل ثابت اور درست ہے کہ 2 مردار اور 2 خون کیا ہے؟ حلال ہیں، 2 مردار اور 2 خون کیا ہے؟ حلال ہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی بھی روایت دیکھیں، وعن ابی، پڑھیے آپ میں سے کوئی۔ جی شیخ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء
وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. جزاک اللہ خیر. وإياك یہ شيخ. میں دکھائیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أي أبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه، جب مکھی تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں گر جائے، جب مکھی تمہارے پینے کی چیز میں، چاہے وہ جوس ہو، شراب، چاہے جوس ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اصل شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں، پینے کی کسی بھی چیز میں اگر مکھی گر جائے فَلْيَغْمِسْهُ، تو مکھی کو پانی کے اندر ڈبو دیا جائے، مکھی کو پانی کے اندر ڈبو دیا جائے. ثُمَّ لِيَنزِعْهُ، فَإِنَّ، پھر اسے پھینک دیا جائے، ڈبو کر کے پھر اسے کیا پھینک دیا جائے. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں کیا ہے بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابو داؤد نے. بخاری میں روایت 3320 میں ہے، 3320، اور ابو داؤد میں روایت 3844 3844 میں ہے. البتہ یہاں تک تو سارے لوگ متفق ہیں، امام ابو داؤد اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے. البتہ امام ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، وہ کون سے پر کو گراتی ہے؟ اس پر کو گراتی ہے جس میں کیا ہے؟ عام طور سے بیماری ہوتی ہے. اسی کو وہ جب وہ گرتی ہے پانی وغیرہ یا کسی چیز میں تو اس پر کو گراتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مکمل ڈبو دیا جائے، پانی یا جو بھی چیز ہو، تاکہ وہ بیلنس برابر ہو جائے، کیونکہ ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکھی اگر کھانے وغیرہ میں گر جائے یا پینے کی کسی چیز میں گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور نہ یہ کہ اس کو پھینکنے کی ضرورت ہے، الا یہ کہ اس کو مکھی کو ڈبو دیا جائے اچھی طریقے سے تاکہ بیلنس بیماری اور شفا کا برابر ہو جائے. الا یہ کہ اگر کوئی آدمی وہاں جہاں کوئی ایسی چیز میں جو سوکھی ہے وہاں گر ہو، وہاں کی کچھ چیزوں کو نکال کے پھینکنا چاہ رہا ہے، اس کی طبیعت چاہ رہی ہے تو ایسا کر سکتا ہے. لیکن حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکھی ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، اور اگر وہ کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس سے کھانا پینا ناپاک نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے ڈبو دینا چاہیے، پھر اسے نکال کے پھینک دینا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ وقت ضرورت ایسے تو کسی بھی جانور کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن وقت ضرورت کیا ہے؟ اسے قتل کیا جا سکتا، مارا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے جب اسے ڈبوئیں گے تو وہ مر جائے گی، تو وقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے. اب اس کے پر قیاس کرتے ہوئے بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مکھی کے علاوہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے جو اور جو اس سے ملتی جلتی جو عنکبوت وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب بھی اگر پانی وغیرہ میں گر جائے تو پانی ناپاک وغیرہ نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ خون وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں. بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکھی کے گرنے سے پانی وغیرہ جو بھی چیز ہو ناپاک نہیں ہوگی، اور گر جانے کے بعد جو ہے اسے مکمل اس میں ڈبو دیا جائے اور اس کے بعد پھینک کر کے اسے. البتہ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو معلوم نہ ہو سکے، کوئی چیز وہ گری ہوئی ہو اور پھر اس سے وہ نکل جائے یا ایسے پڑی ہوئی ہو، تو آپ کی طبیعت نہیں کر رہی ہے تو اجازت ہے، رخصت ہے، آپ ضروری نہیں کہ آپ اسے استعمال کریں. استعمال کرنا چاہ رہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو مکمل ڈبو کر کے پھر پھینک دیا جائے. آخری روایت ہے یہ باب المیاہ کی، اس کو پڑھ لیتے ہیں. جی کون آپ میں سے پڑھنے والے؟
جی شیخ باب الآنیہ نہیں عن نہیں، یہ حذیفہ. روایت باقی ہے نا، ایک روایت باقی باب الانیہ انشاءاللہ کل شروع جی کریں گے. شیخ وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ابو واقد الليثي رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پہلی مرتبہ ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ اور بڑے درجے کے صحابی ہیں ابو واقد الليثي رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جو ہے اسی نام سے مشہور ہے، کنیت سے ہی مشہور ہے، اور نام حارث بن عوف ہے. نام کیا ہے؟ حارث بن عوف ہے، جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے طبقات کے اندر کہ بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں ابو واقد الليثي رضی اللہ تعالی عنہ، اور غزوہ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے، اور مدنی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ کی وفات جو ہے مکہ کے اندر ہوئی، جو 68 ہجری کے اندر، مکہ ہی کے اندر کیا ہے آپ کی وفات 68 ہجری میں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمتی وہی حیۃ فہو میت. زندہ جانور سے اگر کچھ کاٹ لیا جائے، اس کے جسم کا کچھ حصہ، مثال کے طور پر پیچھے کا کچھ حصہ، کچھ گوشت کاٹ لیا جائے، اگرچہ وہ جانور حلال ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، کوئی بھی جانور، بکری بکرا ہو، کوئی بھی جانور ہو جو حلال ہو، ما قطع من البہیمتی، جو کھانے والے جانور ہیں ان سے اگر کچھ کاٹ لیا جائے، کچھ حصہ کاٹ لیا جائے، اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہو، ابھی زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے، تو اس گوشت کا جسے کاٹا گیا ہے اس کا حکم مردوں کا ہے. یعنی جیسے مردہ نہیں کھا سکتے، ایسے جو گوشت آپ نے کاٹا ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے لوگ کیا ہے، اونٹ سے پیچھے کا جو حصہ ہوتا تھا 1 کلو 2 کلو یا کچھ نکال لیا تھا، کچھ حصہ نکال کر کے اس کو کاٹ بناتے تھے، کھاتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کنڈم کیا ہے کہ اگر جانور زندہ ہے اور اس سے کچھ حصہ کاٹ لیا جائے تو جو حصہ کاٹا گیا ہے اس حصے کا حکم کیا ہے کہ وہ مردہ ہے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے، اور یہ حلال نہیں ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے کیوں یہاں ذکر کیا؟ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اگر وہ کٹا ہوا گوشت پانی وغیرہ میں ڈال دیا جائے، پانی تھوڑا ہو تو پانی کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہو جائے گا. اور اس روایت کو کئی صحابہ نے بیان کیا ہے، ان میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر اور تمیم الداری وغیرہ، یہ سب لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اور روایت جیسا کہ ذکر کی ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2858 2858، اور ترمذی کے اندر یہ روایت جو ہے 1480 1480 ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اور یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، یہ بھی امام ترمذی کے الفاظ ہیں، یعنی ترمذی میں جو حدیث موجود ہے وہاں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی روایت کوٹ کی ہے، لے کر آئے ہیں. خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر جانور، اولن تو یہ بڑا جرم ہے کیونکہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے. کوئی جانور زندہ ہو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹا جائے، کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. مزید یہ کہ وہ جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ حصہ کیا ہے؟ مردے کے حکم میں آئے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جو باب المیاں، پانی کا بیان تھا، وہ مکمل ہوا. اور اس کے بعد جو روایت ہے وہ باب الانیہ، برتنوں کے سلسلے میں ہے. کچھ مشغولیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیکچر اور درس تھے جس کی وجہ سے موقع نہیں مل سکا. ان میں جو سوالات تھے اس کو ترتیب سے ہمارے عادل صاحب نے بھیجا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ سلفی، اہل حدیث، وہابی وغیرہ کیا ہوتا ہے، ان سب میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن اور سنت پر چلنے کو کہا تھا. یہ
اتنے سارے کیٹیگریز کیسے بن گئے؟ دیکھیں اس میں یہ ایک لمبی گفتگو ہے، سمرائز اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ نام جو ہوتے ہیں ایک نام حقیقی نام ہوتے ہیں، ایک نام کیا ہے؟ حقیقی نام ہوتے ہیں۔ حقیقی نام سارے لوگوں کا مسلم ہے، سارے لوگوں کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم سارے کے سارے لوگ کامن ہے یہاں پہ مسلم ہے۔ لیکن وصفی نام کی کسی شخص کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے؟ اگر مان لیتے ہیں کسی کو کسی چیز میں اسپیشلائزیشن ہو جائے، تخصص حاصل ہو جائے، تو یہ نام بھی مسلم پلس ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، تو صحابہ میں بعض صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو یہ مسلم پلس مہاجر ہو گئے، مہاجرین ہو گئے۔ یا جو لوگ مدینے کے اندر رہے، مسلمان رہے اور انہوں نے ان بھائیوں کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا، انصاری کہا جاتا، تو ایک نام انصاری ہے، مہاجر ہو گئے، یہ ایک پہچان کے لیے ایک وصفی نام ہے۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وصفی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس سے فرقہ بندی نہ ہو، کیونکہ وصفی جو نام ہوتے ہیں، اب جیسے اسی بنیاد پہ اہل سنہ والجماعہ ہے یا سلفی ہے یا اسی طریقے سے محمدی ہے، یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ اصل میں بعد میں جب بہت سارے فرقے بنے ہیں تو اس میں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ان فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے اپنی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ تو اب اس طریقے سے اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ ہے، یعنی سنت اور صحابہ کو ماننے والے، ان کے منہج کو، ان کے میتھڈ کو فالو کرنے والے، اہل الحدیث یعنی قرآن اور حدیث والے، یا اسی طریقے سے سلفی یعنی وہ لوگ جو سلف یعنی صحابہ اور تابعین کے منہج کو فالو کرنے والے۔ تو یہ ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ نام رکھے گئے۔ یہ کسی فرقہ بندی کی بنیاد پہ نہیں ہے، کیونکہ فرقہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شخصیت کے نام پر، کسی پرسن اور آدمی کے نام پر اس کو وہ کرے۔ باقی یہ ہے کہ وہ نام جو آپ کے میتھڈ اور منہج کو واضح کریں، صحابہ اور تابعین کے منہج کو واضح کریں، کتاب و سنت کی طرف نسبت کو واضح کریں، تو انشاءاللہ جہاں ضرورت ہو اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خاص طور سے یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس میں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کرتا ہے، تو ایسے مواقع پر بسا اوقات ایسے ناموں کو، یعنی مسلم پلس ایسے نام جو یہ بتائیں کہ آپ کا منہج صحابہ و تابعین کا ہے، آپ قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، ایسے ناموں کے استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ نام جو فرقہ بندی کی بنیاد بنتے ہیں، کسی شخصیت کے نام پر، کسی پرسنالٹی کے نام پر، کسی پرسن کے نام پر، اس طرح سے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جواب ہو چکا ہے کہ بلوغ المرام میں کتنی روایات اور کتنی ضعیف ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کوانٹٹی جو ہے یہ مختلف ہے۔ عام طور سے جو آپ کی یہ کتاب ہے جو بھی پڑھ لیں یا بلوغ المرام، تو یہ جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 1400 سے اندر ہے۔ اور اگر دوسری جو کتابیں ہیں بلوغ المرام کی، جو جیسے صالح الفوزان کی کتاب ہے یا عبداللہ البسام وغیرہ کی کتاب ہے، تو اس میں تقریباً 1500 کچھ تک پہنچتی ہیں، اور وہی زیادہ صحیح ہے، وہی زیادہ محدثین کے منہج کے مطابق وہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا، میٹر نہیں رکھتا ہے۔ جو روایات ضعیف ہیں وہ 24-26 تک ہیں، بہت زیادہ نہیں، میکزیمم یہ روایات ہیں، اور انشاءاللہ اس کی نشاندہی کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے انسان ہونے کی حیثیت سے کہیں غلطی جو ہوئی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ رب العالمین نشاندہی کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے نجس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے کہ کون سی چیز نجس ہے، کس قسم کی نجاست سے پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب پانی اگر اس میں پیشاب پر ڈال دیا جائے یا لیٹرنگ ڈال دی جائے یا اس طریقے سے جو چیز نجس ہے اس کی وجہ سے پانی نجس ہوگا۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز ڈال دی جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ جیسے مٹی پاک ہے، مٹی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب آپ نے کیا ہے، ایک بالٹی، ایک ٹب پانی آپ نے رکھا تھا، ایک ٹب پانی میں آپ مٹی لا کر کے ایک مٹھی مٹی آپ نے ڈال دیا، اب ظاہر سی بات ہے اس کا کلر بھی بدل گیا، اس کا کلر بدل گیا، اس کا ٹیسٹ بھی بدل سکتا ہے، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو چیز مکس کی گئی، ملائی گئی، وہ بذات خود کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پانی کا جو رنگ، پانی کا جو کلر، اسمیل یا ٹیسٹ کی جو بات کہی گئی ہے،
ان چیزوں کے گرنے کی وجہ سے جو بذات خود کیا ہے ناپاک ہیں. وہ چیز اگر گر جائے پانی میں تو پانی ناپاک ہوگا. باقی پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. جیسے پانی ہوتا ہے, پانی ہے, اب آپ نے اس میں کیا ہے ٹی ڈال دیا, چائے کی پتی ڈال دی, پانی کا کلر بھی بدل گیا, ٹیسٹ بھی بدل گیا, تو ناپاک تو نہیں نا, کیونکہ پاک ہے وہ. تو یہ اس طریقے سے نجس جیسے آدمی کا پیشاب ہے, پیخانہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, اور خنزیر ہے, وہ کتا وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں جو نجس ہے. نجس میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. نجس دو طرح کی, ایک عینی جو نظر آتی ہیں, اور ایک یہ کہ جو حکم جو ہے نجس کا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ رب العالمین آگے بہت ساری روایات ہیں جو ہمارے میٹر کو, ہمارے سوالات کو حل کریں گی. کیا ایسے تالاب کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جس کی اسمیل تھوڑی بدلی ہوئی ہو, کلر بدلا ہوا ہو؟ وہی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ اسمیل اور وہ بو جو ہے کسی گندی چیز کی وجہ سے ہو, گندگی ڈالنے کی وجہ سے ہو, اور گندی چیز پڑنے کی وجہ سے اس کا کلر بدلا ہوا ہو, اس کی اسمیل بدلی ہو, تو نہیں وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پاک چیز ڈالی گئی ہے تو تب بھی احتیاط پریکاشن اسی میں کہ اس سے نہ وضو کرے, دوسرے پانی سے وضو کرے. الا یہ کہ اگر دوسرا پانی اویلیبل نہ ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی آپ نے آئرن وغیرہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی پانی میں آئرن وغیرہ کی وجہ سے اس کا بو ٹیسٹ وغیرہ بدل, تو آئرن جو ہے, لوہا جو ہے وہ پاک ہے. لوہا کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, پاک ہے. تو اگر کسی پانی کے اندر لوہے وغیرہ کا کچھ حصہ مکس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پانی کے اندر کچھ بدلاؤ آ جاتا ہے تو پانی کیا ہے, وہ پاک ہے. پانی کیا وہ پاک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ پاک چیزوں کے گرنے سے بھی اگر پانی استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو, وضو کر رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں, اور وہ پانی آپ کو نقصان پہنچا, جیسے آئرن اس میں پڑا ہوا, تو پھر ایسے پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا. پانی پاک تو ہوگا لیکن اس سے وضو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ انسان کو نقصان پہنچائے گا. تو ایسی چیزیں اگرچہ پاک ہو, پانی میں گر جائیں تو پانی ناپاک تو نہیں ہوگا, لیکن اگر اس پانی کے استعمال سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ اس سے وضو وغیرہ اور غسل وغیرہ نہیں کریں گے. شارٹس پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی انشاءاللہ روایات آگے آئیں گی, شارٹس پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں, موزہ جوتا سب پہن کر کے وقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے. دلیل انشاءاللہ آگے سب ذکر ہوں گی, بہت ساری روایات ہیں, اس کو صبر کریں انشاءاللہ وہ آئیں گی. تو یہ سوالات تھے جو پچھلے ہفتے کے تھے. آج کے بھی اگر کچھ سوالات اس کو لے لیتے ہیں. جی, موقوف اور مرفوع اور مقطوع انشاءاللہ یہ حدیث کی اقسام ہے. مرفوع وہ ہے کہ جس کی سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے, وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. موقوف وہ روایت جو صحابی تک پہنچتی ہے اس کے بعد ختم ہو جائے. مقطوع ان روایت کو کہتے ہیں جو تابعی تک پہنچے اور پھر ختم ہو جائے, اس سے آگے نہ بڑھ سکے. ٹھیک ہے, تو مرفوع ان روایات کو کہتے ہیں جو جس کی سلسلہ سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. موقوف ان روایات کو کہتے ہیں جو صحابی تک پہنچے, اور مقطوع ان روایات کو کہتے ہیں جو تابعی تک پہنچے. کتوں کے متعلق یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتے نہیں پالنے چاہیے, اور نہ ہی جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے داخل بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن کچھ کتوں کے پالنے کی اجازت اور رخصت ہے. کچھ کتوں کے پالنے کی اجازت اور رخصت ہے, جیسے گھر کی حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے وہ کتے جو معلم سکھائے ہوئے کتے ہوتے تھے جن سے شکار کیا جاتا تھا پہلے, وہ, یا اسی طریقے سے کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے پہلے کتے رکھے جاتے تھے. تو اس طرح کے کتوں کو پالنے کی, ڈاگس کو پالنے کی اجازت ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا ان کتوں کا وہی حکم ہے کہ اگر وہ جو ہے برتن وغیرہ میں منہ ڈال دیں تو ویسے ہی دھلا جائے گا. اس میں اختلاف ہے. پریکاشن اور احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اس طرح کے کتے بھی برتن میں منہ ڈال دیں تو اسے ویسے ہی دھلا جانا چاہیے جیسے عام کتوں کا دھلا جاتا ہے. واللہ اعلم, لیکن پاک نہیں ہے. دیکھیے, ہم لوگ مسئلے کم نکالا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی میں, ٹھہرے ہوئے پانی میں آدمی پیشاب ہی کیوں کرے, یہ منع ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اور پھر وہ پانی بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اگرچہ وہ ناپاک نہ بھی ہو
تو تب بھی مسئلہ کیا، اس پانی کو لوگ استعمال کرتے ہوئے ڈریں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے یہ منع کیا گیا ہے، آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا پیشاب کرے ہی نہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی اگر زیادہ اور کم کا معاملہ ہے کہ اگر اس کے پیشاب سے اس کا وہ جو ہے جو تینوں چیز ہے ان میں سے کوئی چینج ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی زیادہ بھی ہو اور اس کا اثر نہ بھی ہو تب بھی لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے بھاگیں گے اگرچہ پاک ہو. تو پہلی چیز یہ کہ ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو آدمی پیشاب کرے ہی نہیں، بلکہ کسی بھی طرح کے پانی میں پیشاب انسان نہ کرے، کیونکہ دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے یا جن کو علم ہوگا پھر وہ ایسے پانی کے استعمال کرنے میں کترائیں گے اور دور بھاگیں گے. تو پہلی چیز یہ اسی پہ ہونا چاہیے معاملہ. اور آپ نے منع کیا، یہ حرام ہے کہ آدمی اس طرح کے پانی میں کیا ہے جو ہے پیشاب کرے. جب غسل سے منع کیا گیا تو پیشاب تو اور زیادہ خطرناک چیز ہے، اور لیٹنگ اگر کر رہا تو اور زیادہ خطرناک چیز ہے. تو پانی کو گندا کرنا یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے. اگر پانی، ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے پانی میں اور جو ہے پانی کا کلر ٹیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے جو عام طور سے ناپاک ہونے کی علامت ہے، تو صحیح قول یہ ہے کہ پانی پاک ہی ہے. صحیح قول کیا ہے؟ پانی پاک ہے. اس میں اصل میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جس پانی میں اس طرح کی چیز پڑ جاتی ہے تو دھوپ وغیرہ جو ہوتی ہے اس پانی کی نجاست کو اور اس کی غلاظت کو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ گندگی اتنی زیادہ آ جائے کہ اس سے کلر ٹیسٹ وغیرہ سب بدل جائے تو ایک الگ معاملہ ہے. باقی معمولی اگر گندگی پڑ جاتی ہے تو وہ خود وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے. المہم یہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر اس میں تینوں میں سے کوئی چینجنگ نہ آئے اور اگر کسی نے پانی میں پیشاب کر دیا ہے تو وہ حکم اس کا پانی کا پاک ہی کا، کیونکہ اصل قاعدہ ہے کہ پانی پاک، اسے کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی، کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ اس پر یہ چیزیں اس کا ٹیسٹ اس کے اسمیل اور جو ہے اس کا کلر بدل جائے. اصل یہی پانی کا معاملہ یہی ہے. پانی کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک اور پاک کرنے والا ہے جب تک اس میں اس طرح کا بدلاؤ نہ آئے. اللہ عالم. وہی جانوروں کا لیور وغیرہ کھائیں گے جو ہے جن کا گوشت حلال ہے، حلال جانور جو ہے وہی، باقی کا نہیں. یہ تو نہیں معلوم ہے البتہ کہ جب مرغا آواز دیتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے، یہ تو نہیں معلوم ہے. البتہ ابو داؤد کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کالا تسبدی کا مرغ کو، روسٹر کو گالی گلوم میں دو جب وہ اصل میں فجر کے لیے وہ اذان دیتا ہے. فَإِنَّهُ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، وہ فجر کے لیے تمہیں بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرغ کو، روسٹر کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. یہ مجھے معلوم ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. یہ مجھے علم نہیں کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، واللہ عالم، یہ نہیں علم ہے. البتہ ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے کیونکہ وہ فجر کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے. بالکل، وہ جگر اور وہ اس کا انگریزی مجھے نہیں معلوم، تلی کہتے ہیں اس کو، تلی جس میں تیل وہ لگا ہوا رہتا ہے، خون وغیرہ لگا ہوا رہتا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں حدیث میں، آپ کے پاس انگریزی کا وہ ہے ایڈیشن موجود ہے. نہیں، مٹی کی جگہ پر صابن نہیں استعمال کر سکتے ہیں. مٹی کی جگہ پر صابن نہیں. جب بھی وہ کتا منہ ڈال دے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو مٹی ہی سے دھلنا ہے، کسی اور کوئی اور چیز اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے. واللہ عالم. اور جو میں نے ذکر کیا کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن سائنس ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ جو بیکٹیریاز اس کے منہ میں ہوتے ہیں اور وہ جو آتے ہیں اس کو مٹانے کا ذریعہ پانی ہے، صابن وغیرہ نہیں ہے. تو اللہ عالم مٹی ہی استعمال کی جائے گی، اس کی جگہ اس کا کوئی الٹرنیٹو صابن وغیرہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آئل لگائے ایسی جگہوں پر اور پھر جو ہے ویسے ہی وہ وضو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئل تو پاک ہی ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جب برتنوں کو جو دھلنے کا معاملہ ہے، پہلی مرتبہ جب آپ دھلیں گے تو مٹی کے ساتھ، یعنی آپ نے پانی ڈالا، کچھ پانی تو ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، پھر مٹی ڈال کر کے آپ نے اس کو ایک مرتبہ، پھر 6 مرتبہ آپ پانی سے صرف دھل لیں گے خوب اچھی طریقے سے ہاتھ سے مل کر کے. یا مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 8 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ 7 مرتبہ زیادہ مناسب اور درست ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ مٹی سے دھل کر کے 7 الگ ٹائمز جو ہے وہ پانی سے دھلے جائیں گے. ایک ہی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے گا، مٹی سے ایک مرتبہ، باقی صرف پانی.
دونوں صحیح ہے. میں نے ذکر کیا نا کہ مسلم میں روایت ہے, تو آپ 7 مرتبہ دھلے یہ زیادہ بہتر ہے. 7 مرتبہ میں پہلی مرتبہ مٹی سے, باقی 6 مرتبہ یوں ہی. لیکن اگر کوئی 8 مرتبہ بھی دھلتا ہے, 1 مرتبہ مٹی سے اور 7 مرتبہ پانی سے, تو بھی جائز ہے, کیونکہ مسلم کی روایت میں 8 مرتبہ بھی دھونے کا ذکر ہے. یہ جو سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آئی ہاں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہاں دفن کیا جائے, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آواز کا آنا یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیز کا ہونا جس میں یہ کہ آپ نے ہاتھ نکالا, ان میں سے کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت نہیں ہے. جی کاکروچ وغیرہ کے بھی متعلق دیکھیے یہ ہے کہ پانی کاکروچ گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا, کاکروچ گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں کر رہی پینے کی, یا اسی طریقے سے پانی کاکروچ میں کسی طرح کا زہر ہو یا کوئی نقصان پہنچانے والا ہو, تو نہیں پیا جائے گا. لیکن پانی جو ہے کاکروچ گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. دونوں میں فرق یاد رکھیں کہ پانی کا ناپاک ہونا ایک الگ سی چیز ہے, اس کا پینا ایک الگ سی چیز ہے. کیونکہ بہت سارے پانی ایسے ہیں جو کسی وجہ سے کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے ناپاک تو نہیں ہوئے, لیکن وہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے, آپ کو نقصان پہنچا رہی, تو پھر اس پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن پانی بذات خود کیا ہے, پاک ہوگا. جیسے مان لیتے پینے میں نقصان کر رہا ہو لیکن دھلنے میں نقصان نہ, کپڑا اس سے آدمی دھل لے, ہے نا, وہ پانی پینے کے لیے نقصان کر رہا ہے, وضو کے لیے نقصان کر رہا ہے, لیکن کپڑا دھلنے میں کوئی پریشانی نہیں رہی ہے, وہ پانی پاک ہے, کپڑا اس سے دھل لیا جائے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے گرنے سے پانی ناپاک تو نہیں ہوتا ہے, البتہ پانی میں ایک قسم کا زہر وغیرہ یا نقصان دہ چیزیں آ جاتی ہیں, تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا پینے اور غسل وغیرہ کرنے میں. البتہ ان چیزوں میں جیسے کپڑا وغیرہ دھلنے میں یا زمین کی صفائی وغیرہ کرنے میں اس میں استعمال کیا جائے گا. اگر کتا گھر میں آ جائے تو کیا اس جگہ پر نماز ہو جائے گی؟ بالکل نماز ہو جائے گی, اس جگہ کو دھل لیا جائے گا, اس جگہ کو دھل کر کے نماز پڑھی جائے گی. گدے وغیرہ پر اگر بچے پیشاب کر دیں تو یہ مسئلہ تو ہے کہ اس کی صفائی کیسے کی جائے. اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے, جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بیٹا ہے اگر اور دودھ پینے والا ہے ابھی, تو چھینٹے مار دینے تو کافی ہو جائیں گے. لیکن اگر بڑا بچہ ہے یا بچی ہے تو ایسی صورتحال میں اپنی کوشش بھر اس کو پانی سے صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی, پھر دھوپ وغیرہ دکھا دیا جائے گا, تو انشاءاللہ رب العالمین اس سے بو وغیرہ ختم ہو جائے گی. یہی طریقہ ہوگا. باقی گدے کو تو پورے گدے کو دھلا نہیں جا سکتا ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. تو جہاں پر پیشاب لگا ہوا اس کو پانی سے کیا ہے, صاف کر دی جائے. واللہ اعلم. کاکروچ واش روم میں رہتا ہے, بالکل رہتا ہے, اور بس اس سے بچ کر رہیے. جی باقی سوالات گروپ میں کر لیتے ہیں, اس میں کوئی شبہ. اور یہاں بھی مغرب چھوٹنے کے بالکل قریب پہ ہے. جو عادل صاحب جو سوالات ہیں اس کو گروپ میں فارورڈ کر دیجیے, انشاءاللہ رب العالمین وہ اس کو وہاں کر دیتے ہیں. البتہ کوشش یہ کیجیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جو ہر حدیث جو گزر رہی ہے, سوالات اس پہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, یہ ہے. اور پہلے آسان چیزوں کو سمجھیے, زیادہ اختلاف والی چیز میں مت پڑھیے, سمجھ رہے ہیں. یعنی جو حدیث سے صاف طریقے سے جو چیز معلوم ہو رہی ہے پہلے اسے سیکھیے, پھر اس کے بعد جو جس میں اختلافات وغیرہ کی چیزیں اس کو بعد میں سیکھنے کی کوشش کیجیے, ہے نا. اور کوشش یہ کیجیے کہ جتنی باتیں جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں وہ سب آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ رب العالمین. تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ اسی پر ہم کانسنٹریٹ کریں, زیادہ اسی سے سوالات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور اس کو خود بھی پڑھ کر آئیے, پڑھنے کے بعد پھر جو ہے دوبارہ اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے کوشش کیجیے. اور ایسے جو صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے یا اور بھی کوئی اہم پوائنٹ ذکر ہو رہی ہیں جو کتاب میں نہیں ہے, تو آپ اسے کیا ہے لکھنے کی کوشش کر لیں, یا نہیں لکھا جا سکا ہے تو آپ اس کو بعد میں پوچھ لیں, گروپ میں پوچھ لیں گے اس طریقے سے. کیا ٹھیک ہے, انشاءاللہ رب العالمین پھر ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.